اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی جمیعا سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ الآخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کا میزبان سید مرشد عباس موسوی نون والقلم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ایام عزا ہے، اسی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کرام کو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ نون والقلم کے پلیٹ فارم سے مختلف موضوعات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ فضیلت عزاداری مراجع، فقہا اور علماء کی نظر میں۔ خود جو عزاداری ہے اس کی فضیلت کتنی فضیلت ہے۔ دیکھیں، اگر ہم کسی عبادت کی طرف اگر دیکھتے ہیں تو ہم جب کوئی عبادت کرتے ہیں تو اس عبادت کے اپنے اصول اور قواعد ہیں، اس عبادت کے اپنے آداب ہیں، اسی طرح عزاداری کے بھی اپنے اصول ہیں، اپنے قواعد ہیں، اور فضیلت کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین سید محمد رضی عباس رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جس طرح سے آج ہم لے کے آئے ہیں موضوع جو ہے بزرگان کی نظر میں، جو مراجع ہیں، فقہا ہیں، ان کی نظر میں عزاداری کی جو فضیلت ہے، ہمارے ناظرین کو اس پر روشنی ڈالیے کہ کیا فضیلت ہے ہمارے بزرگان کی نظر میں۔ الحمدللہ، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اچھے پروگرام میں اس معرفت برے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں بھی دعوت دی تاکہ اس اچھے سے ثواب میں ہم بھی شامل ہو سکیں۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا فضیلت عزاداری کے بارے میں، تو چاہوں گا تبرکاً سب سے پہلے ایک رسول خدا کی مشہور و معروف حدیث ہے وہ بیان کروں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ ان للحسین فی بواطن المؤمنین معرفتا مکنونتا، کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت مومنین کے دلوں میں، ان کی معرفت مومنین کے دلوں میں خدا نے پنہان کر دی ہے، یعنی مومنین کے دلوں میں ان کے خمیر میں محبت حسین کو خدا نے پنہان کر دیا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ ان للقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردو ابدا، کہ مومنین کے دلوں میں حرارت ہے، یہ مولا حسین کے قتل کی حرارت، ان کے شہادت کی حرارت جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس نے نہ قیامت تک سرد ہونا ہے نہ ہی خاموش ہونا ہے۔ اور اسی حرارت کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی، حالانکہ کتنی مشکلات بھی ہیں عزاداری پر، لیکن یہ ابھی تک خاموش نہیں ہوئی۔ اور اسی حرارت کی وجہ سے جو ہمارے بزرگان، علماء، فقہا، مراجعین اور جتنا بھی یہ والا سلسلہ ہے وہ ظلم کے خلاف کھڑے بھی ہوتے ہیں اور مظلومین کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ اور بڑے ہی مشہور و معروف اس کے بارے میں واقعات بھی ہیں، مراجعین اور جو فقہا ہیں ان کی کافی ساری اس کے سلسلے میں تشویق بھی ہے کہ مولا حسین کی جو شہادت ہے اس کی حرارت اور اس کی تپش ابھی تک اتنی ہے کہ حالانکہ طول تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے عزاداری کو ختم کرنے کی کوشش کی، بڑے لوگوں کو شہید کیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ بہت خوبصورت انداز سے اپنے بیان کے واقعاً، اور آپ نے فرمایا کہ کس طرح سے یہ حرارت ہے مومن کے دلوں میں باقی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے جو مراجع ہیں، ہمارے جو فقہا ہیں، بزرگان ہیں، عزاداری کو تو تشویق دیتے ہیں، مختلف انداز سے تشویق دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کیسے لوگ اس عزاداری کو تشویق دیتے ہیں۔ جی صحیح کہا آپ نے کہ مراجعین اور فقہا نے جو عزاداری کے سلسلے میں لوگوں کو تشویق کی کہ اس امر کو جاری اور ساری رہنا چاہیے، اور بڑا مشہور و معروف جملہ ہے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ عزاداری نے ہم کو زندہ رکھا ہوا ہے، نہ کہ ہم نے عزاداری کو۔ یعنی کبھی بھی یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم عزاداری مناتے ہیں تو عزاداری کو منانے کی وجہ سے ہم نے عزاداری کو زندہ رکھا ہے، ہم نے نہیں عزاداری کو، بلکہ عزاداری نے ہم کو زندہ رکھا ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک بڑے مشہور و معروف بزرگوار عالم دین تھے جن کو ایک مکاشفہ ہوا تھا۔ مکاشفے میں انہوں نے حضرت حبیب بن مظاہر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا،
اور حضرت حبیب سے ان کو دیکھنے کے بعد ان سے پوچھا کہ ماشاءاللہ آپ کی کتنی بڑی جائگاہ ہے، آپ کتنے بلند مرتبہ مقام میں بہشت میں آپ تشریف فرما ہیں، تو آیا اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی آرزو، کوئی خواہش ہے کہ آپ اتنے بڑے بلند مقام پر پہنچنے کے بعد بھی آپ کی کوئی تمنا، کوئی التجا ہے؟ تو حضرت حبیب فرماتے ہیں کہ ایک میری خواہش ہے کہ اے کاش میں دوبارہ دنیا میں جاؤں اور جہاں سے عزاداروں کا قافلہ گزرتا ہے، یا جو عزاداری کے سلسلے کے جتنے بھی استحقاقات ہیں ان کے درمیان میں بیٹھوں، جا کے عزاداروں میں جا کے بیٹھوں میں۔ تو فرمایا کہ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ جس نے بھی میرے حسین علیہ السلام کی عزاداری میں شرکت کی، جو بھی عزاداری میں آیا، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، جبکہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ شہید ہوا ہوں امام حسین کی رکاب میں، حالانکہ صحابی رسول ہیں، اور پھر مولا علی علیہ السلام کے فرزند ارجمند سید الشہداء کی رکاب میں شہید ہونے کے بعد بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش میں عزاداروں میں سے ہوں، عزاداری جا کے کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ شہید ہونے میں مجھے صرف ایک شہید کا ثواب ہے، جبکہ عزاداری میں شرکت کرنے والوں کو 100 شہداء کا جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ اور جس طرح آپ نے بتایا کہ تشویق کرنے کا، مثلا مختلف بزرگان نے اس کے بارے میں کافی ساری باتیں کیں کہ لوگ جس طرح کہ آیت اللہ عبد الکریم حائری، ان کا بڑا مشہور و معروف قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مستحب ہے جس میں کئی ہزار واجب پوشیدہ ہیں۔ اور آیت اللہ بہجت جو ابھی ہمارے عصر حاضر کے ہی تقریباً عرفاء میں سے تھے اور کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں کہ شاید مستحبات میں سے سب سے بڑھ کر گریہ بر امام حسین اور کوئی نہ ہو، یعنی مستحبات میں بھی اگر سب سے افضل چیز ہے تو یہ عارف کامل ہیں، فقیہ ہیں، عابد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑھ کر مستحبات میں اگر کوئی چیز ہے تو گریہ بر امام حسین ہے۔ تو مراجعین نے مختلف زوایا کے ذریعے سے لوگوں کو تشویق کی تاکہ عزاداری میں آئیں، اور اسی عزاداری کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ دین کو حاصل کرتا ہے اور حق تک جاتا ہے، اور یہی واحد وہ مسیر ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچ سکتا ہے، جو کہ ہدف خلقت انسان ہے۔ اور اسی میں جس طرح آپ نے تشویق کے بارے میں ذکر بھی کیا، تو اس تشویق کے بارے میں ایک بڑا ہمارے جو حوزہ علمیہ قم کے مؤسس ہیں آیت اللہ سید محمد حسین بروجردی رضوان اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں ہے کہ وہ تقریباً 90 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ 90 سال کی عمر تک مجھ کو اینک لگانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ تو حالانکہ کہتے ہیں کہ اس عمر کے حصے میں تھا کہ میرے دوسرے اعضاء و جوارح وہ میرا ساتھ چھوڑ گئے تھے، لیکن میری آنکھیں بالکل ویسی کی ویسے رہی ہیں، اور چھوٹی سے چھوٹی تحریر بھی پڑھنے کے لیے مجھے اینک کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آغا یہ آپ کو کس طرح حاصل ہوا؟ تو انہوں نے پھر کہا کہ یہ خدا کا لطف ہے میرے پر، اور مجھے امام حسین کے توسط سے، ان کے وسیلے سے مجھے یہ حاصل ہوا۔ تو ان کے پوچھنے سے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ہمارے ہاں علاقے میں ایک بزرگوار تھے، فقیہ تھے، تو وہ اپنے علاقے میں مجلس کرواتے تھے عشرہ اولیٰ جو ہے 10 محرم تک، تو ہر روز کوئی نہ کوئی دستہ آتا تھا عزاداری کا، جو کہ مثلا اس مجلس اعضاء میں آ کے شرکت کرتا تھا۔ تو روز عاشور ایک خاص قسم کا عزاداری کا دستہ ہوتا تھا جس میں تقریباً سادات ہوتے تھے، اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہوتے تھے اکثر علماء اور اسی طرح متدینین ہوتے تھے، جن سے وہ سارے کا سارا دستہ مل کر بنا ہوا ہوتا تھا۔ اور اس دستے میں اس طرح ہوتا تھا کہ وہ اتنی زیادہ گریہ و عزاری اور اتنے دلسوز قسم کے مرثیے پڑھتے تھے کہ ارد گرد دیکھنے والے بھی رونے لگ پڑتے تھے۔ اور ان میں ایک مثبت بات جس کا تعلق آیت اللہ بروجردی سے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنے سینے کے اوپر جو ہے وہ کمر بند کے اوپر سفید رنگ کا کپڑا پہنا ہوا ہوتا تھا کمر بند کے طور پر، اور باقی سینے پر اور سر و صورت پر انہوں نے مٹی لگائی ہوئی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں جب یہ والا سارا دستہ باہر سے ہو کے جب اس جہاں پر مجلس ہوتی تھی وہاں پر آتے تھے، وہاں پر جب آئے، جب یہ لوگ پہنچے تو کہتے ہیں فضا عجیب سی ہو گئی، یعنی وہ اس کی بالکل ایک روحانیت معنویت تبدیل ہو گئی اس عزاداری کے دستے کے آنے کی وجہ سے۔ اور جب کہتے ہیں یہ آئے، آ کے انہوں نے مرثیہ ادھر پڑھا، لوگ جو ہے وہ
متاثر ہوئے، رونے لگ پڑے، تو کہتے ہیں میں بھی ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں بھی کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا۔ میرے قریب انہی عزاداروں میں سے اسی دستے کے ایک فرد جو ہے وہ، کیونکہ یہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں کہتے ہیں میری اتنی خراب تھیں کہ میں نے کافی ڈاکٹروں سے علاج بھی کرایا لیکن میری آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی تھیں، اور میں انتہائی پریشان اور ایک قسم کا مجبور ہو گیا ہوا تھا کہ میری آنکھوں کا درد اتنا بڑھ رہا ہے کہ میں نے پڑھنا بھی ہوتا ہے درس و تدریس والا سلسلہ، تو وہ معطل ہو گیا ہوا تھا اور میرے لیے مسائل تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس دستے میں، وہ جب دستہ مجلس میں آیا تو یہ بھی کونے میں تشریف فرما تھے، تو کہتے ہیں میرے قریب ایک انہی عزاداروں میں سے ایک عزادار آیا، تو اس کے پاؤں کے اوپر خاک تھی تھوڑی سی، کہتے ہیں میں نے وہ خاک لے کر اسی پریشانی اور اسی روتی ہوئی حالت میں نے جو ہے اپنی آنکھوں پہ ملی۔ اس کو ملنے کے بعد کہتے ہیں جب میں گھر گیا تو اس وقت سے لے کر ابھی تک مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے میری آنکھوں میں درد تھا ہی نہیں، اور مجھے مولا حسین کے صدقے میں ایسی بینائی ملی کہ 90 سال کی عمر تک مجھے عینک کی ضرورت نہیں ملی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے آپ نے یہ واقعہ بیان کیا، کس طرح سے مجتہدین تھے، جو فقہاء تھے، جو مرادی تھے، کس طرح سے عزاداری کو پروموٹ کرتے تھے، تشویق کرتے تھے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور رہبر معظم، ان کے حوالے سے بتائیے کہ ان کا شعار عزاداری کے حوالے سے کیا ہے؟ جی بالکل، جس طرح آپ نے فرمایا کہ رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے بڑے ہی اچھے فرمودات عزاداری کے حوالے سے اور کافی شعار ہیں ان کے، جو کہ آپ نے حکومت اسلامی میں بھی، پاکستان اور بعض دوسری جگہوں پر بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے در و دیوار پر ان کو لکھا بھی ہوا ہے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے صرف چند ایک کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا امام خمینی کی جگہ پر کہتے ہیں کہ یہ محرم ہے کہ اس نے اسلام کو محفوظ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے جس طرح نبوت کے بعد امامت نے اسلام کو، اس کے اصولوں کو محفوظ رکھا، اسی طرح امامت کا یہ سلسلہ چلتا ہوا جب امام حسین علیہ السلام تک پہنچا، اور ان کی شہادت کی وجہ سے یہ اسلام سارا محفوظ ہوا۔ کیوں؟ دیکھیے کہ مجلس امام حسین کی ہوتی ہے لیکن ذکر توحید کا ہوتا ہے، مجلس امام حسین کی ہوتی ہے ذکر نبوت کا ہوتا ہے، ذکر ختم نبوت کا ہوتا ہے، مجلس امام حسین کی ہوتی ہے لوگوں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور اسی مجلس امام حسین میں انسانوں کو احکامات کے بارے میں، رواداری کے بارے میں، مساوات کے بارے میں، اور جتنے بھی یہ اسلامی اصول ہیں ان کو باقاعدہ علماء حقہ بیان کرتے ہیں۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ ماہ محرم ہے کہ جس نے عزاداری کو محفوظ کیا ہوا ہے، اور پھر ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز داری از محرم و سفر داریم، کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم نے محرم و سفر سے لیا ہے، کیونکہ یہی محرم و سفر باعث بنا تھا کہ اتنی بڑی ایک شہنشاہیت کو انہوں نے اسی محرم کے ذریعے سے ختم کیا، اور اس کے بعد جو جنگ مسلط ہوئی اس جمہوری اسلامی پر، جس کو دفاع مقدس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کو بھی کس طرح وہ جا کے لڑتے تھے، کیونکہ انہوں نے جو حرارت، وہ جو شروع میں حدیث بھی بیان کی کہ وہ مولا حسین کا قتل، مولا حسین کی شہادت ایسی حرارت ہے کہ جو مومنین کو دلوں میں رہے گی، اور اس نے سرد نہیں ہونا۔ اور یہ سرد نہ ہونے کی ایک دیکھ لیں کہ مثال اس وقت یہ ہے کہ انسان، آپ دیکھیں کہ جتنا بھی ظالمین کے خلاف مومنین اور اس مکتب حسین کے ساتھ تعلق رکھنے والے لڑ رہے ہیں، ظالمین کے خلاف مستضعفین کی ہمدردی کے لیے اور ان کی کمک اور ان مدد کے لیے، وہ اور کسی مکتب میں نہیں ہے، اور یہ واحد ایسا مکتب ہے جو ابھی تک بچا ہی اس لیے ہے کہ اس میں عزاداری ہے، اس میں ماتم ہے، اس میں، اور پھر ساتھ انہوں نے بعض جگہوں پہ یہ بھی کہا کہ جس طرح سنتی لحاظ سے قدیم میں عزاداری کی جاتی رہی ہے، اس کو اسی طرح آپ جاری رکھیں۔ صرف مثلا جس طرح رہبر معظم کہتے ہیں، صرف ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ والے اعمال یا وہ والی سنتیں نہیں ہونی چاہیے جن کی وجہ سے اہانت مذہب کا باعث بنے، اور یہی ماہ محرم اور سفر ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم نے انقلاب کو بپا کیا، اور جتنے بھی لوگ لڑنے کے لیے جاتے تھے ان کے پیچھے بھی وہ شعائیں یا وہ جو سلسلہ تھا، جذبہ تھا، وہ امام حسین کی عزاداری سے انہوں نے حاصل کیا۔ دفاع مقدس میں بھی دیکھیں تو اس میں بھی یہی نظر آتا ہے کہ لوگ گریہ وزاری کرتے ہوئے، نوحہ پڑھتے ہوئے، وہ کہتے ہیں ہم کربلا کی طرف جا رہے ہیں، ان کے پاس اٹھائے ہوئے پرچم، ان کے اوپر بھی حسین لکھا ہوتا تھا۔ تو یہ واحد ایک ایسا امام خمینی کی نظر میں بھی اور رہبر معظم کی نظر میں بھی ایک ایسا وسیلہ اور ایک ایسا راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان حق تک پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر بتاتے ہیں کہ آپ، رہبر معظم نے تو اس کے بارے میں بہت تاکید کی کہ
جس طرح امام خمینی نے بھی کہا کہ اگر کوئی ممبر پہ جاتا ہے تو وہ محضر سید الشہداء میں ہے، اور یہ سارے کا سارا عالم محضر سید الشہداء میں ہے، تو اس لیے جو ممبر پہ آنے والا ہے بقول رہبر معظم کے، اس کو صحیح چیزیں بیان کرنی چاہیے، اپنی طرف سے کوئی چیز بیان نہ کرے جس کی وجہ سے اہانت مذہب کا باعث بنے، کیونکہ ہمارے پاس اتنی چیزیں ہیں جو کہ ہم اپنی طرف سے بیان کرنے کا موقع ہی نہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ممبر پر جب آئیں تو وہ ایسی چیزیں بیان کریں جو ہمارے مکتب کی جو ہے وہ سفارت کا باعث بنے اور اس کی تشہیر کا باعث بنے۔ یہ مثلا ممبر پر آنے والوں کے لیے، مرثیہ خوانی کرنے والوں کے لیے وہ ایک ضروری امر ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہترین انداز سے آپ نے عزاداری کی فضیلت، اس کی اہمیت بہت بہترین انداز سے آپ نے بیان کیا۔ انشاءاللہ ہمارے ناظرین جو ہے آپ کے اس تمام بیانات سے استفادہ کریں گے، اور آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام پسند کیا ہوگا۔ بہت خوبصورت انداز سے علامہ صاحب نے فضیلت عزاداری، اہمیت عزاداری، اور کس طرح سے مراجع، علماء، فقہا کس طرح سے اس عزاداری کو پروموٹ کرتے ہیں، کس طرح سے اس عزاداری کے ذریعے جو انہوں نے بتایا آیت اللہ بروجردی کا، کس طرح سے انہوں نے شفا پائی، اور بہت سی جو تشویق ہے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح انشاءاللہ ہم ایام عزا ہے اور مختلف موضوعات لے کر انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ کی ملاقات میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔